پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہر گھر کا یہ مسئلہ بھی ہے اور اس کی شرعی رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کی شادی کب کرنی چاہیے، رشتہ طے کرنے کے جو معاملات ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح حل کرنا چاہیے، رشتہ طے کرنے کے آداب اور سنتیں کیا ہیں، منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، اور اس سے جتنی بھی ریلیٹڈ جو ہمارے پاس مسئلے مسائل معاشرے میں آتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان کو حل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں نکاح کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ نکاح ایک وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھی کروائے گا۔ نکاح ایک سنت عمل ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس مبارک عمل کو سنت کے مطابق ہی انجام دیا جائے۔ نکاح ایک وہ عمل ہے جو آپ کو زنا سے روکتا ہے، اور زنا وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی وعیدیں ہیں، اور جو زنا سے بچ گیا اس نے جنت حاصل کر لی۔ رشتہ پسند کرنا اور اس کے بعد نکاح کرنا یہ ہے بہت مشکل کام، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جب جانیں تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور آسانیاں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی ہو تو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے اس مراحل کو طے کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے بھی برکتیں ہوں۔ نکاح کرنے پر جو سب سے اہم اور ضروری مرحلہ ہے وہ ہے لڑکا لڑکی کا، یعنی اپنے بچوں کے لیے لڑکے اور لڑکی کو پسند کرنا۔ اور شریعت میں شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی تلاش کرنے کے لیے کچھ معیار اور طریقے بتائے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سنت کو مکمل کیجیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں یعنی عاقل اور بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر بچہ یا بچی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ ان کو تو ملے گا، ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 کام ہیں جس میں ہمیشہ جلدی کرنا۔ سب سے پہلا ہے کہ نماز پڑھا کرو جلدی، میت کو دفن کرو جلدی، اور بچوں کی شادی کرو جلدی۔ اچھا، اس کے اندر کچھ معیار سیٹ کیا گیا ہے کہ شادی کب کرنی چاہیے بچوں کی، کیونکہ بلوغت کے بعد بچہ اور بچی میں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کی امنگیں بھی جو ہیں وہ جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اتنی جلدی کر دیا جائے کہ بچہ اور بچی کی صحت اس قابل نہ ہو، کیونکہ جب بچہ بچی بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اعضاء بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ابھی پختگی نہیں ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی میچور ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ لڑکے کے لیے، کیونکہ لڑکے کو تو نان نفقہ دینا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ کمانے کے قابل ہو، اور لڑکی کا بھی یہ ہے کیونکہ آگے اس کو بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، تو جسمانی طور پر اس کو بہت میچور ہونا چاہیے۔ تو میچور سے مراد یہ کہ یہ اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر شادی میں جلدی کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ کرو تو یہ رول دونوں کے لیے ہے کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا اس کی خاندانی شرف کی وجہ سے، تیسرا یہ کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا یہ کہ اس کی دینداری کی وجہ سے، اور اس کے آخر الفاظ یہ ہیں، اور تمہارے حق میں دیندار ہی بہتر اور کامیابی ہے۔ اچھا، رشتہ طے کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے کی عمر جو ہے وہ یا تو برابر ہو، یا لڑکی چھوٹی ہو لڑکا بڑا ہو، یعنی لڑکی کی عمر 2-4 سال کم ہو تو بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو لڑکوں کے لیے ہے کہ وہ کنواری لڑکی کو پسند کریں، یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ کنواری سے کرو تاکہ تم اس کے لیے سکون کا باعث بنو اور وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے۔ لڑکا لڑکی کے انتخاب میں یہ ضروری ہے کہ دیندار دیکھنا زیادہ مناسب ہے، چاہے لڑکا ہو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ جو لڑکی ہے وہ دیندار ہو، اور اسی طرح لڑکی کو بھی حق ہے کہ وہ دیندار لڑکا اپنے لیے منتخب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک لڑکا جو ہے وہ بہت دیندار ہے، لڑکی دیندار نہیں ہے، تو پھر ان کی آپس میں نہیں بن پائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اونچے گھرانے والے پیسے والے لوگ ملیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے کہ تمہارے حق میں دیندار بہتر ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہ حکمت سے خالی ہو، حکمت ہی حکمت ہے اس کے اندر،
کیونکہ اس میں پھر آپ کی نسلیں پلیں گی. اس عورت سے آپ کی نسلیں پلیں گی جو آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا اور اس عورت کے لیے بھی. رشتہ طے کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. نمبر 1 کہ جو بچہ اور بچی ہو وہ تندرست ہو، کوئی ایسی بیماری میں نہ مبتلا ہو کہ بعد میں یہ مسئلہ بنے. پھر خاندان کے اندر کرنا بھی بہتر ہے، اور اگر نہیں تو باہر بھی کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو، کیونکہ ماں باپ جب عموماً رشتہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے بچہ بچی کے مزاج کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو والدین اچھا اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے بچے یا بچی کے لیے کیا چیز بہتر ہے. پھر لڑکا لڑکی دونوں پڑھے لکھے ہوں، اور اس کے بعد پھر لڑکی کے لیے بھی یہ مناسب ہے اور لڑکے کے لیے بھی کہ وہ منگنی سے پہلے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے اپنی منکوحہ کو دیکھ لو. اس صورت میں امید ہے کہ دونوں کے دل میں محبت اور انسیت پیدا ہو جائے. اسی وجہ سے بعض اوقات اس قسم کے مواقع پر بھی سنی انسنی نہ کریں، کیونکہ بعد میں انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیل بن جاتا ہے. جب انسان دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے تو پھر اسی پر فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات والدین کے لیے ضروری ہے کہ دکھانے کے بعد بیٹا بیٹی کو ان دونوں سے رائے ضرور پوچھ لیں، رائے معلوم کریں کہ آیا کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کو پسند آیا یا آپ کے بیٹے کو وہ بیٹی پسند آئی کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو. اور یہ بات دو طرفہ ہونی چاہیے، یعنی لڑکیوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ وہ لڑکا جو دکھایا گیا پسند آیا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکی سے اس کی مرضی کے بارے میں نہیں پوچھتے. اور یاد رکھیں، زبردستی کی شادی چاہے لڑکے کی گئی ہو چاہے لڑکی کی گئی ہو، بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ والدین اپنی مرضی جو ٹھوس دیتے ہیں بچوں کے اوپر، یاد رکھیں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، گناہ ہے. کیونکہ والدین نے تو زندگی نہیں گزارنی تو ان دو بچوں نے ہوتی ہے، تو ان کی رائے کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی دے رہا ہے کہ ہم نے تمہارے جن سے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان راحت اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. بے شک ان میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پیارا رشتہ بنایا ہے. تو اس رشتوں کو اور پیارا کرنے کے لیے جو پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں نا، ان پر بھی نظر ثانی کیجیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور بچہ بچی کی زندگی کے لیے بھی آسانی ہو. پھر دوسرا یہ کہ آپ نے استخارہ کرنا ہے. جیسے ہی کوئی رشتہ کہیں طے ہوتا ہے، بیٹا بیٹی کا استخارہ کرنا ہے. نکاح اتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کچھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ جنت کے رشتے کو بھی جب ہی حلال اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھے گا جب حوروں کا نکاح نیک مردوں سے اور میاں بیوی کا نکاح ایک دوسرے سے کروا دے گا. مردوں کو بھی حوریں نکاح کے بعد ہی ملیں گی. تو جب جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو اتنا اہم کر دیا ہے تو دنیا میں تو بدرجہ اولیٰ اس کی اہمیت ہونی چاہیے. تو اسی لیے نکاح کی سنت کو عام کیجیے تاکہ لوگ زنا اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.